بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات عبادت سمجھ کر اس سے بھی بلند تر صلوات سلامت رہیے. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف بلا پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان جشن، خادمین صف بلا، میرے بھائی، ان کے دوست، احباب، عزیز، اقارب، سنگتی، ماتمی، اہل عزا، اہل بلا، محبان محمد و آل محمد، جس نے بھی مالک کے حضور یہ صف بلا بچھانے میں جو بھی معاونت کی، صحیح کی، کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا تو ضرور ہوگی، بالخصوص سوچ کر وہ دعا نکالیے جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، حسین وہ آج پوری کرے گا. مولا آپ کو سلام. ظاہر بات ہے عنوان بھی آپ کے پیش نظر ہے، دن اور شب بھی آپ کے پیش نظر ہے. مقدسی صاحب بہت ہی خوبصورت، مدلل اور عالمانہ انداز میں شہزادے کی ذات ذی وقار پر روشنی ڈال کر آپ کے سامنے گئے ہیں. کوشش کروں گا کیونکہ خطابت کا حسن بھی یہی ہے کہ جہاں بات چھوڑی جائے وہیں سے بات لے کر آگے بڑھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں ادب کا قرینہ و طریقہ بھی یہی ہے. مقدس صاحب کیونکہ کھڑے ہو کر یہاں گفتگو کر رہے تھے، کرسی ہونے کے باوجود میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے بعد میں یہاں پر بیٹھوں. سلامت رہیں اور انہی کی بات کو آگے بڑھا دوں تو خطابت کے رموز بھی اپنی جگہ رہیں گے، اور جو ربط بن گیا ہے وہ بھی ویسے ہی قائم رہے گا. بجائے اس کے ابتدا سے میں آغاز کروں تو بس ایک جملے میں میرا جی ہے کہ آج کے اس شب کی مبارک آپ کو دینا مجھ پر بہت لازم ہے، اور جب بھی کوئی مبارک دے تو اس کے جواب میں خیر مبارک ضرور کہا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی خیر کو امام زمانہ کہتے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. سرکار ولی اللہ سر سے بڑی خیر کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور جب آپ کہتے ہیں نا خیر مبارک تو بنیادی طور پر آپ سرکار ولی العصر کی حامی کی گواہی دیتے ہیں. تو بس ایک جملے میں چاہ رہا ہوں ایک مبارک کا جملہ جو آج ہی بس کہہ دیا اور وہ کسی نے لکھ بھی دیا، لیکن آپ کی سماعتوں سے ٹکرا جائے تو میں سمجھتا ہوں
پہلے بھی آپ سے کئی بار گفتگو ہو چکی. تمہید کی آپ احباب کو اتنی خاص ضرورت ہوتی نہیں ہے کیونکہ علماء کو آپ نے سن رکھا ہے. تو ساری تمہید کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں ایک مختصر سے جملے میں آپ کو ہدیہ تہنیت مبارک پیش کرنے لگا ہوں. امید کرتا ہوں مجھے اس کی وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں پڑے گی. اصغر کی صورت میں اکبر کا ظہور مبارک ہو. آپ نے جیسے وصول کیا آپ سلامت رہیے. ظاہر بات ہے ہر بات اپنے اندر وضاحت کے اور تمہید کے معاملات تو رکھتی ہے، لیکن جس طرح آپ نے وصول کیا میرا سلام ہے آپ کو. اصغر کی صورت میں اکبر کا ظہور مبارک. اب سماعت اپنی اپنی، قلب اپنا اپنا، وسعت اپنی اپنی، عقیدہ اپنا اپنا. میری زندگی کا ویسے بھی قطعاً نہ کبھی کوئی یہ ایسا مقصد رہا، نہ میں نے کبھی کسی پر نکتہ چینی کی. سب سے کمزور میں خود کو سمجھتا ہوں عقیدے کے معاملات میں، کیونکہ کمزور سمجھوں گا تو مزید طاقت کے لیے دعا مانگتا رہوں گا. اس لیے کبھی تنقید نہیں کی کسی پہ کہ کوئی کہاں کھڑا ہے. جو جہاں ہے مالک اس کو وہیں رکھے. وہ چاہے تو آگے بڑھے، نہ چاہے تو نہ بڑھے. اب آپ کی سماعتوں میں اگر اکبر صرف وہ ہی ہے جسے آپ اکبر سمجھتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اکبر کرنے کے لیے یہ علی اصغر ہوا ہے. شاید میں پہنچا سکا. آپ سلامت رہیے. ہاتھ اٹھا دے حیدری. مولا بہت آباد ہے. آپ کے گھروں کا چراغ ولایت سے روشن ہے. یہ چہرے دمکتے رہے. ظاہری بات ہے جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے. اور جشن بھی جب آمد کا ہو اس شہزادے کے، تو میں یہ بتاؤں آل محمد میں تمام ذوات ذی وقار کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں دو ذوات ایسی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو ضرور دیکھیں گی. کیوں کہ پہلے اسے خوش ہونے کا انعام ہم دیں گے. جانتے ہو کون؟ ایک حسین ہے، ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے. یہ ذہن میں رکھ کے آپ نے آج کا جشن یہ جو ہے اس کو منانا ہے، کیونکہ یہ شہزادہ ان دو ذوات ذی وقار کے کتنا قریب ہے. یہ اگر میں آج کی اس گفتگو کے اختتام تک تھوڑا سا بھی واضح کر سکا تو میں سمجھتا ہوں میرے یہاں آنے کا، میرے بھائی کے اتنے پیار سے بلانے کا اور آپ سب کا اس انتظار کا مقصد پورا ہو جائے گا. مالک حسین بادشاہ، میں نے پھر جملے کی طرف میں واپس رجوع کروں گا اور وہاں سے جڑ جاؤں گا، متصل ہو جاؤں گا جس کے لیے میں نے کہا تھا. مولا حسین بادشاہ کے گھر جتنے بیٹے آئے سب کا نام علی، سب کا نام علی. جتنی بیٹیاں آئیں سب کا نام ماں کے نام پہ رکھا. بیٹے آئے نام بابا کے نام پر علی رکھا. اب جنہیں آپ سرکار مولا سید الساجدین زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں وہ اصل میں علی اکبر ہیں، اور جنہیں آپ علی اکبر کہتے ہیں علی اوسط ہے، اور جنہیں علی اصغر کہتے ہیں وہ اصغر ہے. یہ اکبر اور اصغر نام رکھے نہیں گئے تھے، نام علی تھے. پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی. مولا حسین کہتے ہیں میرے جتنے بیٹے ہوتے میں سب کا نام علی رکھتا. یہ اکبر اور اصغر کربلا کے بعد پہچان کے لیے ہوئے ہیں. بہت توجہ رکھنا، پہچان کے لیے ہوئے ہیں، ورنہ علی کے معنی کیا ہے؟ بلند. یہی کہا جاتا ہے، یہی لکھا جاتا ہے، یہی سنایا جاتا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے بڑا ہی کم علم سا طالب علم ہوں. ابھی تو حقیقت میں وہ رموز بھی نہیں سیکھے کہ علم کو طلب کیسے کیا جاتا ہے، لیکن کوشش میں ہوں. علی کے معنی صرف بلند نہیں ہے،
یہ معنی علی اسم کا حق ادا ہی نہیں کرتے. علی کے معنی ہے ایسی بلندی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. آپ سلامت رہیے مل کے سارے. آپ سلامت رہیے. ایسی بلندی ایسی بلندی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا مخدومہ کی شہادت کے ایام میں 3 روزہ گفتگو جو آپ کے ساتھ رہی، اس میں نے اشارتاً ایک بات کہی تھی. آج بات یہاں آئی ہے تو چلیے اپنی کہی بات کو یاد رکھتا ہوں، وہیں سے مستعار لے رہا ہوں، لیکن مجھے اس سے آگے ایک بات کہنی ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوگی وہ اس کا ربط ملائیں گے، مزید بھی لطف اٹھائیں گے، ورنہ بات ابھی بھی مکمل ہے. اللہ اکبر. اذان ہوتی ہے ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ایسے ہی تکبیر ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مطلب کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سنیے گا، اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں کہہ رہا ہوں یہیں پر جشن ہو جائے گا. اگر یہ بات ویسے میرا بادشاہ مدد فرمائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. قبلہ اگر دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر ہوتا تو ہم تو 1400 سال کے سند یافتہ کافر تھے، لیکن کفر قرآن سے دکھانا پڑتا ہے، ایسے ثابت نہیں ہوتا. یعنی کہ کفر و شرک کریں آپ اور کافر ٹھہرے ہم. اللہ اکبر کے معنی سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک حلقے میں کسی جگہ پہ الیکشن ہو، 5 بجے پولنگ سٹیشن بند ہوا، 8 بجے 9 بجے نتیجہ آیا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق فلاں حلقے سے 10 لوگ کھڑے تھے، فلاں چودھری صاحب بیرسٹر صاحب سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے جیت گئے. قبلہ سب سے زیادہ کا مطلب یہ ہے 9 لوگ مقابلے میں تھے. پہلے یہ بتا اللہ کے مقابلے میں جیسے ہی آپ نے اس عقیدے کے ساتھ، محترم اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی سوچ کر اور سمجھ کر اللہ اکبر کہا، آپ مشرک ہو گئے. اللہ سب سے بڑا ہے یعنی کچھ اور بھی ہیں جن سے اللہ کا مقابلہ ہے، پھر وہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، بڑا ہے. جتنا اکبر ہوگا اللہ اتنا ہی اکبر. اکبر جتنا بڑا ہوگا اللہ اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا. پہلے اکبر سوچ، اکبر کی کبریائی کا آپ کہیں گے بات اصغر پر ہونی ہے. اور زدی صاحب اکبر بیان کر رہا، میں ابھی علی اکبر نہیں پڑھ رہا. آپ اکبر سمجھ لیں، اصغر تک ایسے پہنچیں گے مجھے کچھ کہنا نہیں پڑے گا. بہت توجہ رکھیے گا. جتنا بڑا اکبر ہوگا، کتنا بڑا. افریقہ کے جنگلوں میں کوئی پسماندہ سے علاقے، پسماندہ سی جھونپڑی میں ایک جنگلی قبیلے کا کوئی شخص اللہ کو تو وہ بھی مان رہا ہے، اگر مسلمان ہے اللہ کو مان رہا ہے، عیسائی ہوگا تو گاڈ کہے گا، ہندو ہوگا تو بھگوان کہے گا. نام بدلنے سے وہ بدل نہیں جاتا، وہ وہی ہے جو ہے. نام تم نے اپنے مذہبوں کے مطابق رکھ لیے تو وہ بدل تو نہیں گیا نا، وہ تو وہی ہے. تو اللہ کہہ کے مانگتا ہے تو 3 وقت ملتا ہے،
ہندو بھگوان کہہ کے مانگ رہا ہے تو اس کو ایک وقت ملتا ہے، 2 وقت نہیں ملتا۔ توحید کو سمجھنے کے بڑے طریقے ہیں، کاش لوگ ویسے سمجھیں جیسے سمجھانے والوں نے سمجھایا۔ قرآن میں پڑھ دیا جاتا ہے، وہ بادشاہ مولا محمد گزرتے تھے گلی سے تو ایک عورت کوڑا پھینک دیتی تھی۔ مجھے نہیں جانا اس واقعے کی صداقت میں، سچائی میں، اس کی تحقیق کرنے، نہ میرا موضوع ہے نہ عنوان، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں جو جملہ کہہ دیا یہ تو کہہ دیتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اس دور میں بنو ہاشم سے ٹکر لینے کی ضرورت، کاش دو میں ایک آپ سلامت رہی جو سمجھ گئے بزرگ تو مسکرا رہے، میں 2 ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو بچوں نے اپنی دینیات اسلامیات میں پرائمری اسکول میں واقعہ پڑھ لیا ہے نا، اب اس کی مشیت بھی عجیب رنگ میں کام کرتی ہے۔ لکھوانے والوں سے لکھوا بھی دیا کہ کوئی ایسا کرتی تھی، اب بھاگ تو سکتے نہیں، یہ بھی بتاؤ تھی کون؟ سلامت رکھے، جشن کا ماحول ہے اس لیے میں یہ بات کہہ گیا، یہ بھی تو بتاؤ نا کون تھی۔ صرف یہ نہ بتانے کے لیے کہتے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو مولا محمد چلے گئے۔ بھئی کیا بات ہے، کوڑا نہیں پھینکا، بیمار تھی، تیمارداری کی، پانی بھرا، کھانا لا کے رکھا تو اس نے کہا آپ کون؟ کہا میں وہی، تو وہ اسلام لے آئی۔ میں نے ایک سوال پہلے کر لیا، ایک جواب اب دے رہا ہوں، مسلمانوں کہیں تو رکو، اگر یہ نہیں بتاتے تو کون تھی؟ مت بتاؤ، نتیجے تک کھڑے رہنا۔ میرے مولا محمد نے جانے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھایا، پانی بھرنے کے بعد پڑھایا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کتنا بڑا سبق ہے اس میں، کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ کو اللہ نہیں مانتی، بادشاہ محمد کو رسول نہیں مانتی تھی، مولا نے اپنا رسول ہونا ایک طرف، اللہ نہیں مانتا۔ حسن اخلاق سے وہ کیا جو بعد والے جنگوں سے بھی نہیں کر سکتے، آج تک نہیں ہوتا، ایک اخلاق سے وہ ہو جاتا ہے، اور اخلاق میں ایک تبسم سے ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے نہیں پڑھا واقعہ مولا محمد، اور یہ آپ اگر یاد کریں، آپ کے بچے مالک ہو، آپ کے گھرانے، آپ کے آنگن، آپ کی جھولیاں ان بچوں کی خوشیوں سے آباد رکھے۔ ابھی بھی آپ پڑھ لیجئے، آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا، اس کے اسکول کی دینیات اسلامیات نکالیے، واقعہ ہوگا مالک محمد نے تبسم فرمایا اور مسکرا کے اس کی جانب دیکھا، اور پھر حدیث لکھی جاتی، تیماردار کی تیمارداری کرنا عبادت ہے، اس کو مسکرا کر دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کی تیمارداری؟ بہت اوپر کی سطح پر آ کے گفتگو کرنا۔ مالک محمد نے تبسم فرمایا تو اس تبسم کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ کافرہ مسلمان ہونے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ تھی مولا محمد کا تبسم اور اس کا نتیجہ، اور ایک تبسم علی اصغر نے کیا۔ دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو، آل محمد میں تقابل میں ذاتی طور پر اپنے عقیدے میں حرام جانتا ہوں۔ آل محمد میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کلنا محمد کلنا محمد، یا 63 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا محمد بن کے آیا، یا تقابل نہیں ہے قبلہ۔ لیکن کیا کریں، جب ہمیں کسی ذات کا تعارف کرانا ہو تو مثل یا مثل لائیں کہاں سے؟ باہر سے تو لا نہیں سکتے، تو پھر ہمیں اسی گھرانے کی کسی ذات کو یا مثل بنانا پڑے گا یا مثل بنانا پڑے گا۔ تو ایک تبسم مولا محمد کا ہے، اس سے وہ کافرہ مسلمان ہوئی۔ اب مجھے نہیں پتا اس
حسین کی آغوش میں علی کیا بن کر نازل ہوا تھا. اس ایک علی کے تبسم نے 9 لاکھ کو پلٹنے پہ مجبور. آپ سلامت رہیے. مولا آپ کو اس دن کی خوشیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کیا کہہ رہے تھے مقدس عیسیٰ؟ وہیں پہ پلٹ کے واپس جاؤں گا. 3 دن کے عیسیٰ یہ بات کر رہے تھے بولے. اور یہ وہ بات چھیڑنے لگا ہوں میں کہ ابھی تو وقت کی مناسبت اور نزاکت اور تنگی کی وجہ سے شاید صرف چھیڑ ہی پاؤں، ورنہ بصورت دیگر نیٹ پہ وہ مجالس موجود ہیں جس میں نے یہی گفتگو بہت مفصل انداز میں کی. اور میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو ملینز کے اندر اس کو دیکھا جا چکا ہے اور بڑے سوال ہو چکے ہیں اس پہ. میں ابھی بیٹھا جب مقدس عیسیٰ یہ فرما رہے تھے تو اندر ہی اندر میں اس ذات زیوکار کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت اہل علم شخصیت کی زبانی وہی اور اس جیسے ہی لفظ ادا ہو رہے ہیں جو مالک نے کچھ برس پہلے مجھ نوکر سے ادا کروائے تھے. یعنی ان چند سالوں میں سوال اپنی موت آپ مر رہے ہیں. 3 دن کے ہیں عیسیٰ. سوال کیا تھا؟ مقدس صاحب نے ابھی فرمایا سوال کیا تھا؟ کس سے ہوا تھا؟ عیسیٰ سے سوال ہوا تھا؟ ماں سے ہوا تھا. کیا ہوا تھا سوال؟ ابھی بتا کے جائیں کوئی سا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ کا تو عقد نہیں ہوا، آپ تو شوہر نہیں رکھتے، بچہ کہاں سے آیا؟ تو جواب جناب مریم علیہ السلام کو دینا چاہیے نا، وہ نہیں دے گا، خاموش. بچے سے پوچھو. اس کو سمجھیے گا، اس میں اتنا بڑا ربط ہے. اگر آپ تک پہنچ گیا تو آپ یقین کیجیے رات بستر پر بیٹھیں گے نا تو آپ کو کم از کم ایسی کچھ باتیں ایسے ذہن میں جھلکیوں کی طرح ضرور نظر آئیں گی. خاموش جناب اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے کس کی طرف؟ جناب عیسیٰ کی طرف. اور سن کیا ہے؟ ابھی 3 دن ہے میکسیمم جو بتائے ہیں، چند گھنٹوں سے لے کر میکسیمم 3 دن ایسے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف. اب ان کے اشارے کی وجہ سے وہ سارے کون تھے؟ یہودی. یاد رکھیے گا عیسائی نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو ابھی 3 دن کے ہیں، تو یہودی ہیں. یہودی علماء اپنی کتاب کے اپنے مذہب کے وہ سارے یہودی پلٹے ہیں اشارے کی سمت میں جناب عیسیٰ کی طرف. جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹے تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ، اس کا نبی، کتاب لے کر آیا ہوں. اچھا آپ نے بابا کی کتاب دی. بسم اللہ. سر آنکھوں پہ آپ کی دعائیں. سر آنکھوں ایک لمحے کے لیے رکے نا. سوال کیا تھا؟ مریم آپ شوہر نہیں رکھتی. پہلا کام اشارہ اور دوسرا اس اشارے کی سمت سے قبلہ جواب بھی آیا تو کیا؟ میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں. سوال تھا کس پر؟ عصمت پر. سوال تھا معصوم پر. پھر سننا ذرا بڑی توجہ سے، بڑی نازک کڑی ہے، میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا. سوال تھا عصمت پر، سوال تھا معصوم پر. جواب کیا آیا؟ نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں. اسی دن قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا جو نبی ہو اور کتاب لے کر آئے اس پر اور اس کی ماں پر سوال نہیں کرتے. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو میں داد دے رہا ہوں، آپ سلامت رہو. قبلہ نبی پر اور اس کی ماں پہ سوال نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہر سوال کا جواب یہی ہے، نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں. آپ یقین مانیے کوئی تفسیر ایسی ہے ہی نہیں طرفین میں
برادران اہل سنت میں، اہل تشیع، جس میں اس کی ذیل میں یہ لکھا ہو کہ یہ کہنے کے بعد یہودی علماء نے سوال کیا. میں بہت بڑی دلیل رکھ گیا ہوں، ابھی شاید آپ ذہنی مطابقت سے جوڑ رہے ہیں اس کو. کسی یہودی نے سوال نہیں کیا. ادھر 3 دن کا عیسیٰ بولے نبی ہوں، حالانکہ ان کے نبی کہنے سے یہودیت کی دکان بند ہو رہی تھی. اس کو سمجھیں پہلے. میں یہ دلیل قائم کر کے سیدھا شہزادے میں واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ دلیل پوری کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، صرف جملے بازی کا سہارا نہیں لیتا. قرآن اور فرمان ان دونوں کے درمیان میں رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جب تک دلیل بات کی صورت میں مکمل نہ ہو جائے یا بات دلیل کی صورت میں آگے نہیں بڑھتا. سوال نہیں کیا، کہا میں نبی ہوں. یہودیت کی دکان بند ہو رہی تھی سو کولڈ، لیکن چپ رہے. کا کتاب لے کر آیا، ان کی اپنی کتاب پر کتاب آ رہی تھی لیکن خاموش رہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے 3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے. 3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے. تو جب 3 دن کا بچہ بولا، 3 دن کا بچہ بولا، کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کمال ہو گئی ہے، بچہ ہے ہم کیوں اس کی بات مانیں. ہو سکتا ہے جادو ہو سکتا ہے ہزیان ہو. کسی یہودی نے یہ نہیں کہا، یعنی شک نہیں کیا. 3 دن کے بچے پر بھی شک نہیں کیا. کس نے؟ یہودی. بولا نا، کمال کس کا؟ نبوت، کتاب کا یا ماں کا؟ سوچنے والی بات ہے نا. کمال کس کا؟ نبوت کا، کتاب کا یا ماں کا؟ بہت توجہ سے سنیے گا. اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے بس آپ دیکھیں، اور یہ آخری بات ہوگی اس موقع پر سرکار عیسیٰ کے حوالے سے. میں ایک دم آخری بات ہوگی. کتاب کا، نبوت کا یا ماں کا؟ کوئی آیا تھا، بہت بسم اللہ بیٹھ جائیے گا، بس اس کو رکھ دیجئے. کوئی آیا تھا، کب بھلا؟ جناب مریم کے پاس. مریم آپ کو مبارک ہو، آپ ماں بننے والی، آپ کو بیٹے کی بشارت ہے. مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، چھوئے گا بھی نہیں، چھوئے گا بھی نہیں. پورے قرآن میں واحد، ہر نبی معصوم ہے، یاد رکھیے گا، ہر نبی، لیکن پورے قرآن میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں ذکی کہا گیا ہے. آپ سلامت رہیے. میں بہت بڑی بات کہہ گیا، اس میں اگر رک گیا تو موضوع کہاں چلا جائے گا میں نہیں جانتا، لیکن مجھے وقت میں رہنا. واحد حضرت عیسیٰ ہے، ہر نبی معصوم، لیکن عیسیٰ کو ذکی کہا گیا. وجہ کیا ہے؟ یہی سوال معصوم سے پوچھا گیا. آپ کے مولا سرکار صادق آل محمد علیہ السلام مالک سے پوچھا، مولا ہر نبی معصوم ہے؟ کہاں؟ کہا مولا پھر یہ صرف عیسیٰ کو ذکی کیوں کہا گیا ہے؟ بادشاہ نے جواباً کہا، ذکی اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ماں کی آغوش میں مجسم نور بن کر طلوع ہو، یعنی جس کا باپ نہ ہو اسے ذکی کہتے ہیں. یہ وہ اعزاز ہے کہ جب تک عیسیٰ کے پاس ہے، عیسیٰ سید ہے، عیسیٰ سردار ہے، عیسیٰ افضل ہے. اب جسے عیسیٰ پر افضل ہونا ہے وہ عیسیٰ سے بڑی فضیلت لائے گا تو افضل ہوگا. اور جب تک امام زمانہ کو عیسیٰ سے افضل مانتے رہو گے
نظر آ رہا ہے آپ کو، ادھر ماں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن آپ ذکی نہ مانیں تو آپ کا سارا دین ہی گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ پیچھے ہے، بے شک بے شک، سرکار آگے ہیں، اور سرکار نے ہٹ کے کہا، اور روایت کہہ رہی ہے تمام علماء نے اس کو لکھا، اور بڑے باکمال بھی، جیسے مقدسی صاحب بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے علماء اکرام کے بارے میں، مہاراجہ عظام جو ہیں ان کے بارے میں، کہ سبھی ایک جیسے نہیں، حقیقتاً ایسا ہی، سبھی ایک جیسے نہیں۔ آغائے گل پائیغانی بہت بڑا نام ہے، انہیں کی کتاب سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جمال المنتظر، بڑی باکمال، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور دور حاضر تک آ جائیں، سرکار کہیں گے عیسیٰ تقدم بڑھیے بڑھیے، امامت کروائیں۔ بہت توجہ، میں نے کہا تھا نا، بات ربط میں ہی ہوتی جائے تو لطف آتا ہے۔ میں تائید کرتا ہوا مقدسی صاحب کی یہ بات کر رہا ہوں، ایک جیسے نہیں ہیں، کاش بعین ہی اس طرح مان لیا جائے۔ ہمارے ہاں ضد بڑی ہوتی ہے، اب جب تک یہ لفظ موجود ہے جو بادشاہ کے حوالے سے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں، تب تک زیدی کو پڑھنے کی اجازت تو دو۔ اب اس کے بعد جو حیران ہو اس کی حیرانگی جانے، جو پریشان ہو اس کی پریشانگی جانے، ورنہ میں کہنے سے تو رکوں گا نہیں۔ مولا پیچھے ہٹ کے کہہ، عیسیٰ تقدم بڑھیے، امامت کروائیں۔ عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹیں گے اور پیچھے ہٹ کے کہیں گے، مولا میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ منع کرتا ہے، خبردار، رسول اور اللہ سے آگے کبھی نہیں بڑھنا۔ پروان چڑھانے والی ماں کو میرا سلام ہے، عام آباد میں سرکار عیسیٰ کے لفظ اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن، خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا، خبردار اللہ سے آگے نہ بڑھنا۔ اور معصوم سے اس کی شرح پوچھی گئی تھی، مولا رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، بادشاہ ظاہری بدن رکھتے ہیں کہ اللہ منع کر رہا ہے، خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا وہ جب حج کرنے کے لیے مدینے سے پہلا حج کرنے مکہ گئے تھے، جب یہ دوبارہ ہوئی تھی بیت رضوان، تو رسول اللہ نے جب کہا تھا جنگ کرنے نہیں آئے، واپس پلٹ جاؤ، تو کچھ لوگوں کو رسول اللہ سے زیادہ حج کا شوق تھا، انہوں نے کہا ہم تو کر کے جائیں گے۔ اللہ نے کہا رسول یہ لوگ تیرے عمل سے آگے بڑھ گئے، حج کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کی نمازیں بھی غارت کی، روزے بھی غارت کیے، کلمہ بھی غارت کیا، کلمہ بھی گیا۔ اللہ رحمت اللہ رحم کر، کرم کر، فضل کر، قائد سے کہے تیرے ہاتھ پہ پھر کلمہ پڑھنے جا، تیری وجہ سے معاف کیا۔ رسول اللہ نے کہا بھاگ کے آ جاؤ، میرے ہاتھ پہ پھر کلمہ پڑھو، ورنہ جو کام تم نے کیا مجھ سے آگے بڑھنے کا، تمہارے سارے عمل گئے۔ رسول نے ہاتھ رکھا، سب نے رسول کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا بیعت کے لیے، سب سے آخر میں آ کے سب سے اوپر علی نے ہاتھ رکھا، اللہ نے آیت بھیجی، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ یہی تو میرا ہاتھ ہے، یہی تو ید اللہ ہے، یہی تو رسول کے عمل سے آگے نہ بڑھنا، کھاتا گول۔ کہا یہ تو ہم نے دیکھا بھی یا رسول اللہ، یہ تو ہم نے دیکھا کہ رسول کے عمل سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور جو بڑھے ان کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ تو رسول نے بچا لیا۔ اللہ سے آگے کیسے بڑھا؟ اللہ تو بدن نہیں رکھتا۔ اب آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر برہان،
علامہ ہاشم البحرانی نے لکھا اس سے بڑی تفسیر کہاں سے لاؤں، اس سے بڑا لکھاری کہاں سے لاؤں، پھر بھی جو نہیں مانتا کم از کم حوالے مانگنا چھوڑ دے۔ سرکار صادق سے اس کی شرح پوچھی، میرے مولا نے کہا اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے جو وقت کے امام سے آگے بڑھا وہ اللہ۔ ہمیشہ ولایت کے انوار برساتے رہے اور وقت کے امام کے عمل قول فعل سے آگے بڑھنا گویا اللہ کیوں اس کا کہا یہ پہنچا تھا، محافظ ہے، محافظ ہے۔ امام کا کام، رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، لینا پہنچا دینا۔ اور دلیل چاہیے، کام قرآن و فرمان کے بیچ میں رہتا ہوں، اس سے باہر جاتا ہی نہیں، عادت ہی نہیں، لینا پہنچا دینا۔ دلیل کیا ہے؟ اے رسول بلغ، پہنچا دے، منوانا نہیں ہے، پہنچا دے۔ 6665 آیات آ گئی، اللہ تو نہیں کہہ رہا پہنچا دے، لیکن یہ جو 6666ویں آیت آئی نا جس میں اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچائی تو پھر گیا کیوں تھا؟ آپ سے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بلغ، یہ پہنچا دیا۔ تو اب امام کا کیا کام ہے؟ جو پہنچا دیا نا اس کی حفاظت ہے، بہت خوبصورت، اس پر عمل کر کے دکھانا اور اس کی حفاظت کرنا۔ یہ اس سے زیادہ سادہ انداز میں پورا آپ کا جو دین الہیہ، دین محمد و آل محمد، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ امام کا کام حفاظت کرنا، عمل کرتے دکھانا، حفاظت کرنا، یہ کام حفاظت، اس کو سمجھیں، حفاظت وقت کے امام سے جو آگے بڑھا گویا اور ایک بات یاد رکھنا، امام کا کام حفاظت، عمل کر کے دکھانا اور حفاظت۔ اب جب بات حفاظت کی آئے گی تو اتمام حجت، آپ سوچ رہے ہوں گے ذرا سب کہاں لے کے آئیں گے نتیجے، اتمام حجت یہ صرف کام نہیں فرض ہے امام کا، امام کا فرض ہے اتمام حجت کرے۔ جیسے رسول کا فرض تھا پہنچا، تو اگر نہیں، مدینے سے چلے تھے نا مکے تک، اور مکے سے اس میدان تک کئی بار اللہ کی طرف سے فرشتے آتے رہے، جبرائیل علیہ السلام، تو آخر بار جب آئے تو کہا پہنچا، اگر نہیں تو پھر پہنچایا، میں ہوں نا تیری حفاظت کرنے والا، میں کروں گا تیری حفاظت، میں کروں گا تیری حفاظت۔ کر کون رہا تھا؟ میں، بادشاہ مالک محمد کی ظاہری حفاظت اس روئے زمین پر یا علی نے کی ہے یا علی کے بابا نے کی ہے، میں کروں گا، میں پہنچا۔ جیسے یہ رسول کا فرض تھا ایسے امام کا فرض، اہتمام حجت، کہ بات کو آخری حد تک اتنا واضح کر دیں کہ اس بات کے بعد پھر کوئی بات باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے، سامنے والا یہ نہ کہہ سکے اگر یہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، یوں ہوتا تو یوں کر لیتا۔ اسے کہتے ہیں اتمام حجت، تمام معاملات کو پورا کر دینا، آخری ندا دینا، آخری آواز دینا، یہ ہے اتمام حجت۔ کام کس کا ہے؟
وقت کے امام کا، اور اگر امام وقت کی بجائے کوئی اور کرے تو گویا اللہ سے آگے بڑھ گیا. ایسے لیکن اب تو یوں ہی بن رہا ہے نا، اگر امام وقت کے بجائے کسی اور نے کر لیا تو اللہ سے آگے بڑھ. دیکھیے اب یہ دو نقطے ہیں ان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب میں تیسرے نقطے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں. پہلا نقطہ کون سا؟ عیسیٰ 3 دن پہ ہیں، بول رہے ہیں، بندہ نبی کتاب لے کے آیا ہوں 3 دن. دوسرا ایک تمام حجت وقت کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا. تیسرا نقطہ، اور یہ تینوں نقطے ایک ہی جگہ جا کر جمع ہو جائیں تو پھر خطابت کے حسن کا لطف بھی آئے گا. ماشاءاللہ. بادشاہ حسین نے عصر عاشور ایک ندا دی تھی، اور یہ صرف ایک بار نہیں دی تھی. آپ شاید سمجھتے ہیں بس بادشاہ نے ایک بار دی تھی، نہیں، ایک بار نہیں، ایک سے زیادہ بار تھی. وہ ایک اب الگ بات ہے. اس ندا کے جواب میں آپ آج ایک نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا حسین، کہتے ہیں نا، یہ اس ندا کا جواب ہے جسے آپ استغاثہ کہتے ہیں. حل من ناصر ینصرنا. اچھا پہلی بات تو یہ، اب آپ اتنے انعماق سے سن رہے ہیں تو میں یہ یہاں رک کے جملہ کہوں. اس کا ترجمہ بالعموم آپ کے ہاں پہنچایا جاتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے. اب میں کیا کروں؟ مولوی صاحب سمجھتے تھے خالی وہی مدرس سے جائے، ہم تو اسکول کا منہ نہیں دیکھا. غلط قبلہ. بالکل حل من ناصر ینصرنا، اتنی چھوٹی عبارت، اتنی واضح عبارت، اور اردو میں الٹ پلٹ لکھ کے ہمیشہ بچوں کو غلط ہی بتایا گیا. کمال نہیں ہو گئی؟ اور جو خود اللہ کی مدد کر رہا ہو اسے تیری مدد چاہیے. سن تو نہیں ہو گئے آپ لوگ مل کے اچھا آپ کہیں گے زید صاحب یہ آپ نے خطابت کا جملہ کہہ کے بات سمیٹ دیا. جی نہیں، میرے ساتھ بنے رہو. بات دلیل کے ساتھ ایڈی کرنے کا آتی ہے. جو خود اللہ کی مدد کر رہا ہو اسے تیری میری مدد چاہیے. نہ قبلہ، نہ بالکل. حل من ناصر. ناصر کیسے کہتے ہیں؟ بچہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو فوراً بولیں، بچوں کو بھی پتا ہے. ناصر کہتے ہیں مددگار. حل من ناصر، ہے کوئی میرا ناصر، یعنی ہے کوئی میری مدد کرنے والا. کہہ دیتے ختم ہو گئی، لیکن جملہ تو آگے جا رہا ہے. اس کا مطلب کون کرے گا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا تاکہ میں اس کی مدد کروں. آج شہزادے کے صدقے بڑا پردہ اٹھا. میرا ناصر، میرا مددگار، تو میں اس کی مدد کروں. حسین مدد مانگ نہیں رہا، مدد دے رہا ہے. مدد دے رہا ہے. وہ کہہ رہا اپنی مدد لے کے آؤ، اپنی مدد سے میری مدد خرید لو. حسین کی مدد کا مطلب مدد نہیں ہے، حسین کی مدد کا مطلب ہے خود حسین. نہیں آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا. حسین کی مدد کا مطلب ہے خود حسین. خود حسین. حال میں کوئی ہے مدد. یہ شب عاشور بھی حسین بادشاہ نے یہی کہا، صبح عاشور یہی کہا، کہتے رہے. یہ تو آپ جو آخری استغاثہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں ایک بار شب عاشور بھی یہی بات ہوئی تھی، ایسے ہی ہوئی تھی. اس کے بعد چراغ گل ہوئے، علی اکبر چراغ بند کیے، عباس چراغ جلائے. اب جب حسین نے پہلا جملہ کہا نا تب وہ بات ہوئی تھی جو جانا چاہتا ہے. کھڑے ہوئے کون؟ حبیب ابن مدار. سنیے حبیب ابن مدار. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اکثر پڑھا جاتا، اپنی تلوار اپنے گردن پر رکھ لی.
بادشاہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو کہہ دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اب بادشاہ آپ نے کہا نا اگر ایسا ہم اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، ہم جانے کے لیے تھوڑا ہی کہا ہے، اتنا ہی سنا آپ نے، آگے نہیں سنا۔ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے نا تو پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، زہیر دیکھ رہے تھے، حبیب کیا ہوا؟ زہیر کھڑے تو ہو ذرا، سرکار حبیب کا سن و سال بھی نظر میں رکھیے گا۔ اور مولا حسین نے حبیب کو فقیہ کہا ہے، فقیہ، خط لکھا تھا فقیہ کہتے، ذرا کھڑے تو دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک ایک کر کے سب دیکھ رہے، تم بھی کھڑے ہو، کہا حبیب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا تم نے توجہ ہی نہیں کی، یہ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارے سائے تھے، چراغ جلا سائے نہیں۔ یا علی یا علی یا علی، اتنے بیدار سامعین آپ کو مولا سلامت رکھے، مل کے مخالف سمت میں سایہ ہونا چاہیے نا، سایہ نہ حبیب کا ہے نہ زہیر کا ہے نہ جون، سایہ ہی نہیں ہے، کیا بنا؟ سایہ کیوں نہیں رہا؟ سایہ کیوں نہیں رہا؟ حسین نے چراغ جلتے ہی کہا تھا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، حسین کہہ رہا ہے اے اللہ کے ولیوں تم پر میرا سلام، اور جس پر حسین سلام کرے اس کا سایہ نہیں رہتا۔ جملہ کا وزن دیکھنا، میرے بادشاہ کا نظام ہے جو بھی ہے، میرے پلے کچھ نہیں، جس پر حسین سلام کرے اس کا سایہ نہیں رہتا۔ اب مجھے پلٹ کے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ پیچھے کون ہیں جن کا سایہ نہیں تھا، پھر بعد میں جا کے لوگ کہیں گے زیدی صاحب نے کن کو کن سے ملا دیا۔ میں ملا نہیں رہا، حقیقتوں کے لیے آنکھوں کے آگے سے پٹیاں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں کہا تھا مولا محمد نے حسین منی، بینر پہ لکھنے کے کام آتی ہے حدیث، سمجھو تو صحیح، حسین منی وَأَنَا مِنَ، میں حسین سے، میں سایہ نہیں تھا۔ ادھر حسین نے سلام کیا، کہا اولیاء نے اللہ کے ولیوں تم پہ حسین کا سلام، تو سایہ چلا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا جس کا سایہ نہ ہو اسے تم شریعت میں کیا کہتے ہو، تمہاری مرضی، اور جس پہ حسین سلام کرے اس کا سایہ نہیں رہتا، تو جس کی حسین سواری بنے وہ کیا ہوگا؟ سلام کرے اور جس کی سواری بنے، صرف یہ نہیں کہ حسین آغوش میں 6 مہینے کے علی اصغر تو حسین آغوش میں لے گا، اس لیے حجت کی قول بھی بے وجہ نہیں ہوتی، یہ تو عمل ہے، یہ تو عمل ہے، بے وجہ نہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، آپ نے جشن منا لیا ہے، اپنی جھولیوں کو بھر لیا، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، اس سے آگے کائنات میں قسمیں کوئی نہیں۔ اگر آپ یہ ان کانوں کی بجائے ان کانوں سے سن کر سمیٹ گئے، یہ نشہ آپ کا ساری رات اترنے والا نہیں ہے، اتنا میں بتا دوں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ۔ مولا حسین نے کہا علم ناصر ینصرنا، آوازیں آئیں، لبیک 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 لبیک۔ وقت گزر گیا، سال گزرے، برس گزرے، دہائی گزری، ایک صحابی
چلے بادشاہ کے پاس آیا، آگے مولا صادق سے اس نے سوال کیا، کہا مولا آپ کے پاک دادا نے کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا کہ میں اس کی مدد کو پہنچوں، ہے کوئی؟ کہا مولا کس نے لبیک کہا تھا؟ میرا بادشاہ حسین مجھے لفظ عطا کرے، پاک مخدومہ عالیہ مجھے وہ زور بیان عطا فرمائے کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ کہا کس نے کہا تھا لبیک؟ کس نے کہا تھا؟ میرے بادشاہ نے ارشاد فرمایا، اور روایت کہتی ہے میرے مالک اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کر بادشاہ نے پہلے ٹیک چھوڑی، ارشاد فرماتے رہے، جیسے جیسے فرماتے رہے، پہلے ٹیک چھوڑی، پھر پاؤں اپنے قدم اطہر اوپر رکھ کے بیٹھے تھے، پھر قدم اطہر اس مسند سے نیچے اتارے، دھیرے دھیرے اٹھے، بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے تھے جھک گئے۔ سنیے گا، کہا کیا سوال کر لیا تم نے؟ کہا مولا کس نے لبیک کہا تھا؟ کہا کیا بتاؤں کس نے لبیک کہا تھا؟ زمین کے ذرے نے لبیک کہا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ جو اس وقت تک حسین کو ظاہری طور پر چھوڑ کے چلے گئے، کیا انہوں نے نہیں کہا تھا؟ مولا نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات ذی وقار کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، ان کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی لبیک یا حسین، مولا ابھی حکم کرو ہم پھر اٹھ کے کھڑے ہوں۔ کہا ان شہیدوں نے کہا لبیک، ذروں نے کہا لبیک یا حسین، کہا پانیوں نے کہا لبیک یا حسین، چلتی ہواؤں نے کہا تھا لبیک یا حسین، چرند پرند نے کہا لبیک یا حسین، حشرات الارض نے کہا تھا لبیک یا حسین، مالک نے کہا پانی کے اندر موجود مخلوق نے کہا لبیک یا حسین، جنات نے کہا لبیک یا حسین۔ مولا کہتے کیا بتاؤں تجھے میں، وہ غار میں صدیوں سے سوئے ہوئے اصحاب نے اٹھ کے کہا تھا لبیک، آپ سلامت رہو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ان سب نے کہا لبیک یا حسین، کہ مولا نے کہا سو جاؤ واپس اس وقت تک کہ جب میرا بیٹا آ کے تمہیں اٹھائے گا، سو جاؤ۔ انہوں نے کہا لبیک یا حسین، کیا بتاؤں؟ ملائکہ نے کہا لبیک یا حسین، فرشتوں نے کہا لبیک یا حسین، غلمان نے کہا لبیک یا حسین، حوروں نے کہا لبیک یا حسین، حاملان العرش نے کہا لبیک یا حسین، نبیوں نے کہا لبیک یا حسین، رسولوں نے کہا لبیک یا حسین، اولیاء بولے لبیک یا حسین، اوصیاء بولے لبیک یا حسین۔ کہا اللہ کے عرش سے تحت الثری اور عرش اولا سب کہہ رہے تھے لبیک یا حسین، جنہوں نے الست میں میرے دادا کی ولایت کا اقرار کیا تھا، ان کی روحیں عالم ارواح سے کہہ رہی تھی لبیک یا حسین۔ وہ شخص کھڑا ہوا، کہا مولا معاف کرنا، بس اتنا بتا دو سب سے پہلے کون بولا تھا؟ کہا سب خاموش تھے، سب سے پہلے خود اللہ بولا لبیک۔ مولا کو آواز، سب سے پہلے اللہ نے کہا لبیک یا حسین، سب سے پہلے وہ ذات ذی وقار لبیک یا حسین۔ اب ایک بات بتاؤ، لبیک کے معنی کیا؟ آپ نے بلایا، میں آپ کعبے جاتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک، میں عالم اللہ میاں نے بلایا، نبی نے بلایا تھا۔ نبی کا بلانا عالم اسلام صدیوں سے اللہ کا بلانا سمجھ کے فرض ادا کرنے جا رہا ہے۔ میں کہتے موٹر پہ چڑھ گئے، آپ سوچ ہی رہے ہو ابھی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ بلال شریف میں نے بندہ نہیں دیکھا 15 لاکھ خرچ کر کے VIP حج کرنے گیا ہے، بلایا نبی نے اللہم لبیک کہتے ہوئے، اس نے کہا یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو کفر ہو گیا، نبی نے بلایا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ لبیک، اللہ
ने तो बुलाया नहीं है, नबी का बुलाया, तू अल्लाह का बुलाया मानता है, तब तो शिर्क नहीं होता। यहाँ हुसैन ने बुलाया है, तुम आओ या ना आओ, हुसैन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अब जुमला कहने लगा हूं, जो वसूल कर गए हुसैन जाने असगर जाने, जो रह गए मेरा कसूर कोई नहीं, इससे ज्यादा खोल ही नहीं सकता। क्या कहा था हुसैन ने? हाल में नासर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला कि मैं उसकी मदद करूं? अब जब अल्लाह ने कहा लब्बैक, सोच के बता, वो इसकी मदद को आया या ये उसके? सोचो ना, उसने मदद की है इसकी या इसने उसकी? बस आखिरी मंजिल में मुझे ये तीन पहलू एक जगह लाके मिला दें। किसने किसकी मदद की? सोच के बता। मैं यहाँ पे अक्सर इस बात कहता हूँ, बहुत अशरे मेरे जो मालिक हुसैन बादशाह पे इस तनाजुर में मुहर्रम के अशरे नेट पे पढ़े हैं, आप तफसील से सुने तो यही बात आपको बहुत मुफस्सल अंदाज में मिल जाएगी जो एक जुमले में कह रहा हूँ। जमाना कहता अल्लाह अकबर, वही बात जहां से शुरू हुई, अकबर कैसे? वो कहता है मैं मुतकब्बिर हूं। तू अकबर कह रहा है, अरे मैं मुतकब्बिर हूं, मुझे तकब्बुर है, उसी को तो है, उसके सिवा जो करे उसने टक्कर ली उससे, बड़ा गलत हो गया उसका। वो कहता मैं मुतकब्बिर, तकब्बुर है मुझे किस बात पे? जिन बनाया उसने इस बात पे, उन्हीं में से तो इब्लीस हुआ। इंसान बनाए उन्हीं में से तू और मैं है, एक टाइम याद किया, 4 टाइम एहसान किया, ऐसे भूले पड़े हैं। मेरे पे तेरे पे तकब्बुर है उसको ना, ये जहान बना दिया इस पे तकब्बुर है ना। फना हो जाने वाली शय पे बाकी रहने वाला तकब्बुर नहीं करता। आप सलामत रहो, आप सलामत रहो। इसलिए तो मैं कह देता हूँ आप कीमतें वसूल करते हैं, फना होने वाली शय पे बाकी रहने वाला तकब्बुर नहीं करता। तो फिर वो मुतकब्बिर कैसे आए? मैं बताऊं, तौहीद कहते किसे हैं? हुसैन उस साथ का नाम है जिसका एक सजदा उसे मुतकब्बिर कर दे। हुसैन के सजदे में मुतकब्बिर, हुसैन हुसैन होकर जब सजदे में सर रखे, कहता मैं मुतकब्बिर, अब मेरा तकब्बुर बनता है। उसका तकब्बुर है सजदाए हुसैन, उसका तकब्बुर है सजदाए हुसैन, इतना बड़ा। अब जो लब्बैक कहेगा मदद तो करनी पड़ेगी। आप क्या फरमाएं? आप जो घर से निकल कर ये चल कर यहाँ तक आए हैं, ये नुसरते हुसैन में आए। आपके हिस्से में, आज के दौर में आप हैं, आपके हिस्से में ये नुसरत है। अपने बच्चों तक आपने पैगाम हुसैन पहुंचाना है, करबला पहुंचानी है, आपकी ये नुसरत है। आपके जिम्मे जो काम है आप वो कर रहे हैं। हर दौर में हर मखलूक अपने अंदाज से हुसैन की नुसरत कर रही है। क्यों? क्योंकि लब्बैक कहा था, पूरा करना पड़ेगा, और जो नहीं कर रहे उनके जिम्मे ही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं था। जिसने कहा वो करेगा, तो सबसे पहले किसने कहा था? अल्लाह ने। तो अल्लाह भी तो फिर मदद करेगा ना। अल्लाह ने कैसे मदद की है? अल्लाह ने कैसे मदद की? वो था आपके छठे बादशाह का कौल, अब आपकी नजर कर रहा हूँ चौथे बादशाह का। बेटे ने खुद बताया, सहाबी ने पूछा सरकार मौला सैयद सज्जाद से, मौला ने कहा, जब मेरे बाबा ने कहा ना हल में नाउसरयम सुरना, सबसे पहले वो बोला था लब्बैक। फिर उसकी इमदाद कैसे आई? कहा वो बदन नहीं रखता था, अल्लाह की तरफ से हुसैन की नुसरत असगर ने की है।
सब जानिब से नुसरत हुसैन अली असगर ने की है। ये वो अली है, वही लाके उसको तस्बीह की तरह फिरो दो। ये अली असगर अल्लाह की जानिब से हुसैन की नुसरत कर रहा था, वरना अली अली होता है। अली जिसके आगे तसव्वुर बुलंदी खत्म हो जाए तो सोचो जो अली हो वो भला असगर हो सकता है? असगर छोटे को कहते हैं, अली इतना बड़ा जिसके आगे तो तसव्वुर बड़ाई खत्म, बुलंदी खत्म, अली असगर हो सकता है? नहीं, ये अली है जिसे आप असगर कहते हो। इसने अकबर के अदब में खुद को खुद ही असगर कर लिया। हाय 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 हाय, खुद को खुद ही हाथों पे ले, हाथों लेके हुसैन मैदान, बड़ी तरह मैदान, अली असगर। अब यहाँ ज़ाहिर बात है आपने हमेशा मसाइब में ये मंजर सुना, लेकिन थोड़ी देर बस आखिरी 2-1 मिनट है, वक्त भी कामिल हो गया, इसको ज़रा फ़ज़ाइल की मद में आज सुनो। और मज़ीद भी तफसील से अगर जानना चाहो नेट पे 2 अशरे मैंने पूरे पढ़े हैं, 20 मजलिसें हैं। फ़ज़ाइल आशूरा, आशूर के दिन में फ़ज़ाइल सुनिएगा, उसमें आपको और बहुत कुछ मिल जाए। हाथों हुसैन आए, वही बात जो मैं कह रहा था, जो मुक़द्दस साहब ने लिखी, मैंने पहले भी कही, कई सवाल थे जो वक्त के साथ बन गए, आज वो बात दोबारा यहाँ कही। ले गया जो आमतौर पर हमें मक्तल में रिवायत मिलती है। मालिक हुसैन ने कहा, मैं वैसे ही बयान कर रहा हूँ जो मकातल में आता, तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे अक़ीदे ईमान में मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मेरा रिश्ता होकर बैठे, मेरा पानी होकर बैठे, ठीक है, 6 महीने इसका तो कोई मामला नहीं है ना, इसको पानी दे, यही बात है ना, इससे आगे तो कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। इसके बाद मौला हुसैन कोई बात कही, किसी मक्तल में कोई लफ्ज़ मिलता, किसी ज़ाकिर खतीब से, आलिम से कुछ सुना, एक ही लफ्ज़ है, क्या? हुसैन कौन है? इमाम वक्त। सारी कड़ियां आके 2 मिनट में मिल रही हैं, पूरे घंटे की मेहनत है। हुसैन कौन है? इमाम वक्त, हुज्जते वक्त, हुज्जते इलाहिया, वक्त का इमाम, वक्त का मासूम, वक्त की हुज्जत, 1.25 लाख नबियों का वारिस, मालिक मोहम्मद की दस्तार का वारिस, मौला अली मौला हसन की दस्तार का वारिस, वक्त का इमाम करबला में खड़ा है और क्या कह रहा है? कितना बड़ा मार्का अपने इख्तिताम पे है, इत्माम हुज्जत का वक्त है, हुसैन बढ़िए। और हुसैन क्या कर रहे हैं? अली असगर तू हुज्जत खुदा का बेटा है, बेटा हुज्जत तू तमाम का है। नहीं, या तो किसी समाअत से ये लफ्ज नहीं गुजरे, वरना मैं दिखाने का जिम्मेदार। अली असगर हुज्जत तमाम करो बेटा, ये तो सुना होगा ना पूरा जुमला, हुज्जत खुदा का बेटा है, हुज्जत तमाम कर। मौला हुसैन बादशाह हाथ जोड़, आपकी नालायन पे हम सर रखते हैं, बादशाह गुस्ताखी की माफ़ी, आज शहजादे का सदका, इतनी तो हमें इजाज़त दे, इतना कुछ। बादशाह वक्त के इमाम आपने, वक्त की हुज्जत आपने, मौला एतमाम हुज्जत तो आपका फरीज़ा है। आप कह रहे अली असगर हुज्जत तमाम कर, जवाब पहले आ चुका है, सिर्फ मिला रहा हूं। हुसैन इमाम वक्त है, हुसैन से आगे बढ़ना गोया अल्लाह से आगे बढ़ना है, लेकिन जो गोद में
مہینے کا ہے، 6 مہینے علی اصغر کے ایک تبسم پہ قیامت تک پڑھتے رہو. لوگ کہتے 6 مہینے کے شہزادے پر کیا پڑھا جائے، خالی تبسم پہ پڑھو. علی اصغر اب بیٹا حجت تمام کر. کیوں؟ اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے. اللہ کی حل میں ناصر اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے. اللہ کی مدد کی حسین مدد کر رہا ہے. آپ کی ضرورتیں تمام ہو گئی، میں سمجھ سکتا ہوں اس سے زیادہ وزن شاید زیادہ ہو جائے گا. آخری منٹ اللہ کی مدد کی حسین مدد کر رہا ہے. بیٹا حجت تمام کرنا. تو کیا بتایا گیا آپ کو؟ بادشاہ علی اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیری، ساری فوج منہ پلٹ کر رونے. اچھا ایک بات بتائیے، میرے کھڑے 9 لاکھ وہ ٹھیلے پہ بادشاہ حسین مالک حسین کی آغوش میں شہزادہ علی اصغر ظاہری سن 6 مہینے کا، تو 6 مہینے کا بچہ یہ آپ کے بازو پہ آ جائے. 6 مہینے کے بچے کا چہرہ کتنا ہوگا؟ ایک ہتھیلی جتنا زیادہ سے زیادہ. اس چہرے پر دہن کتنا ہوگا؟ ایک انگلی سے بھی چھوٹا. اس دہن میں زبان کتنی ہوگی؟ شاید انگلی کے ایک حصے سے بھی چھوٹی. مجھے وہ مورخ کی دوربین سمجھ میں نہیں آئی جس نے وہاں سے علی اصغر کے سوکھے ہونٹوں پہ پھرتی ہوئی زبان خود بھی دیکھی، خود تو دیکھی، 9 لاکھ کو بھی دکھوائی. پہلے سمجھ لیں آپ، کیونکہ آخری ان کو بھی دکھوائی اور وہ منہ پلٹ کے رونے بھی لگ گئے. کمال ہو گئی. یعنی کہ صبح سے جو باقی آ کے پانی مانگ رہے تھے وہ پانی نہیں مانگ رہے تھے، مطلب کوئی اور ہندی زبان بول رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. کمال ہو گئی ہے کہ بات وزن میں کی جائے تو سمجھ میں آ رہی. ایسی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے. زبان تو نکلی تھی لیکن ہونٹوں پہ پھرنے کے لیے نہیں. بس اس کے بعد ختم ہے بات کی. زبان تو نکلی لیکن ہونٹوں پہ پھرنے کے لیے نہیں. آخری جملہ اب میں نے کیا کہا تھا سنبھال کے رکھیے گا. کیا کس کی عظمت ہے؟ کیوں بولے 3 دن کے عیسیٰ؟ نبی ہونے کی وجہ سے، کتاب ہونے کی وجہ سے، یا ماں ہونے کی وجہ سے. کوئی آیا تھا، مبارک ہو آپ کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے. اور وہ کون تھا جو آیا؟ وہ جو آیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن کی آیت میں ہے، اور جو آیا تھا اسی کا ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَا میں کیا؟ ملائکہ اور الروح. یہی الروح آئی تھی نا بشارت دینے کے لیے جناب مریم کے پاس، اسی روح کا ذکر ہے. اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ الروح. ملائکہ اور الروح کہاں آتے ہیں؟ کہاں آتے ہیں؟ صاحب امر کے پاس. امر، صاحب امر کے پاس سارے امر پیش کرتے ہیں. تو پتا چلا ملائکہ اور الروح، ملائکہ فرشتے، الروح کون؟ جناب جبرائیل پیش کرتے ہیں. وہی بشارت دینے آئے تھے جس کی بشارت لے کر اللہ کی طرف سے مریم کے پاس عیسیٰ لے کے آیا تھا. ذرا ادھر آ کے دیکھ، اس کائنات کی سب سے بڑی بطول کے گھر وہی الروح حسین کا جھولا جھولا رہا. ایسے بھی ربط ملتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے. حسین کا جھولا جھولا رہا. کون؟ وہ الروح جو عیسیٰ کی بشارت دینے آیا. بشارت میں کتنی طاقت تھی. بشارت نبی سمیت آئی، بشارت کتاب سمیت آئی. تو جو لایا وہ کتنا بڑا، وہ جتنا بڑا بھی حسین کا جھولا جھولا رہا ہے. اور وہ جھولا کیا کہ یہی اپنے ساتھ اپنے دوست کو لا کے کہتا ہے پر
पर लगा ले झूले से, पर लगा ले झूले से। तो झूले से ही लगाए थे ना पर, या हुसैन से लगाए थे? झूले से। फुतरस आया, या रसूलल्लाह मुबारक, या रसूलल्लाह अपने हुसैन का सदका आज मांगू, अता करे। मांगो हुसैन के सदका का पर दे दे। पर छिन गया, पर छिन गया। क्यों छिना था? कहा मैं अर्शे औला की बुलंदियों पे उसके मुकर्रबीन में शामिल था, बस मैंने देखा कि मुझसे हसीन तो कोई मलक है ही नहीं, तो मैंने कह दिया था मन मिस्ली। अल्लाह ने कहा अच्छा, यानी कि मन मिस्ली। जिब्राइल का पर ले लो और एक लेना, ले लिया। कहा अब इसको अर्श से उतारो, का उतार लिया। आसमानों से उतारो, का उतार लिया। जमीन पे ले जाओ, कहा नहीं, ना वहां का ना यहाँ का, बीच में लटका दो। मन मिस्ली क्या होता भाई? आप हैं कौन? कौन कह रहा है? अल्लाह। अब जब मलाइका उतर रहे थे ना जौक दर जौक, जिब्राइल का दोस्त का उधर जाना बंद है, इधर जाना तो बंद नहीं है ना, इधर लेकर आए। कहा मन मिसली कहा था, पर छिन गया, मिलेगा मिलेगा। कहां से? हुसैन का सदका। का हुसैन के कदमों से अपना पर मस कर ले। नहीं, का वो लकड़ी का झूला जिसमें कुछ देर पहले हुसैन था, उससे अपना पर मस कर। बिल्कुल खत्म हो गई बात, उससे मस कर। आगे बढ़ा, अपना पर उस लकड़ी के झूले से मस किया जिसमें हुसैन थे। पर आ गया। एक बार इस पर को देखता है जो अभी आया हुसैन के झूले से, एक बार उसको देखता है जो पहले से था, अल्लाह ने दिया था। इसको देखता जो झूले ने दिया, उसे देखता है जो अल्लाह ने दिया है। जिब्राइल ने कहा देख क्या रहा है? कब देख रहा हूं, ये अल्लाह ने दिया है, ये हुसैन ने। अताए अल्लाह और अताए हुसैन में कोई फर्क नहीं है। आप आबाद रहो, सलामत रहो। फर्क नहीं देख रहा, ये कहते एक बार उसने पर फैलाए और अब फिजाओं, समाओं, खलाओं, आसमानों को अबूर करते वही अर्शे औला की बुलंदियों पे पर फैलाता हुआ वही कह रहा है मन मिसली, मन मिसली। अब कोई पर नहीं लेता। फरिश्तों ने पूछा अब वो पर क्यों नहीं लेता? कब पहले जवाब नहीं था, मन मिसली। अब मेरे जैसा है कौन? हुसैन का आजाद करता हूं, हुसैन के झूले से लेके आया। जमाना समझा ही नहीं है, यही सारा मुद्दा है। हो गया जश्न खत्म। जमाना समझा ही नहीं, पैगाम में जहां तक जाए लोग कहते हैं अलम बना लेते हैं खुद और फिर उसी को चूमते हैं, ये अपना जुल्जना सजा लेते हैं खुद, उसी को चूमते हैं। उठा के लाए हैं लकड़ी और झूला बना के उसी को सजा के इसी को चूमते हैं। तुम्हें लग रहा है लकड़ी का झूला, अगर फुतरस भी समझता लकड़ी का झूला, बहुत कुछ लेके जाओगे खुदा की कसम। मैं, मेरी औकात कोई नहीं है शहजादे के इस खुशी के मौके पर मैं ये हाथ जोड़ के तुम्हारी मेहनत कर रहा हूं। उसने समझा होता ना लकड़ी का झूला क्या लेके जाता, कुछ भी नहीं, दूसरा भी नहीं रह जाता पर। उसने लकड़ी का झूला नहीं समझा, उसने पर मस किया। या रसूल अल्लाह झूले से क्यों, हुसैन से क्यों नहीं? का फुतरस कौन है? मलक। मलक किससे बना? नूर से। का हुसैन बादशाह, हकीकत नूर, नूर इलाहिया। तो बादशाह, फिर तो बात और भी वाज़ेह हो गई। नूर 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 से मस करता, पर मिल जाता। बात नहीं समझे आप। ये लाइट जल रही, ट्यूब लाइट कितने वॉट की होगी? 30, 40, 50 वॉट की। ऐसा ही है ना, वो बटन है, जलाएं जल पड़ेगी, बंद करें बंद हो गई। काहे से चल रही है? बिजली से।
نوری ہے نا وہ بھی, لائٹ, روشنی آ کہاں سے رہی؟ تار, پیچھے ادھر کوئی ڈی پی ہوگی, اس سے پیچھے ٹرانسفارمر, اس سے پیچھے گریڈ اسٹیشن, جہاں پر ساری بجلی بن رہی ہے. اب یہ بجلی سے ہی تو چل رہی ہے, میں اس کی تار لے جا کر گریڈ اسٹیشن میں لگا دوں, کیا ہوگا؟ اڑ جائے گی, پھٹ جائے گی. اسے جتنا نور چاہیے وہ اس تار سے مل رہا ہے. فطرت حسین کو چھوٹا بسا, تمہیں سلامت رکھے, علی اصغر کا تمہیں صدقہ ملے, آپ سلامت رہو, مل کے آپ آباد رہو, آپ سلامت رہو. قسم ہو جاتا اسے جتنا نور چاہیے تھا اتنا نور جھولے میں موجود تھا. رسول نے کہا مس کر, اس نے مس کیا, اتنے نور سے پر آ گیا. اب تمہیں کیا پتا, جب ہم جھولے کو چھوتے ہیں ہمیں اپنے عقیدے کا جتنا کرنٹ چاہیے مل جائے, ہمیں مل جاتا ہے. اور کیوں نہ ملے قبلہ, آخری جملہ, کیوں نہ ملے, فطرت کو ملا جو نور تھا حسین کے جھولے سے. زمانہ سمجھا کہاں, یہ اس کا جھولا ہے جسے حسین جھولاتا, جسے حسین لے کر گیا, یہ اس کا جھولا ہے. تو اس کے جھولے میں کیا کمال ہوگا, کیا اوج ہوگا. حسین لے کر گیا اور کہا تمام کر حجت, علی تو حسین کا بیٹا ہے, حجت تو تمام کر. زبان نکلی تھی, ہونٹوں پہ پھرنے کے لیے نہیں, بولنے کے لیے نکلی تھی. اور جسے سمجھ میں نہیں آتا نا وہ جا کے قرآن پھر پڑھے. کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا, پڑھا ہوتا تو عیسیٰ کا واقعہ یاد ہوتا. 3 دن کا عیسیٰ بولا نا, سمجھ میں آتا ہے. اچھا وہ نبی تھا, وہ نبی محمد کے ہاتھ پر کنکر آئے, پتھر, آخری جملہ ہے, پتھر جو بولتا ہے نا کلمہ پڑھتا ہے, پتھر کی زبان ہوتی ہے نہیں, پتھر کی زبان نہیں ہے, محمد کے ہاتھ پہ بول رہا ہے نا. تو پھر جاہل نہ بن, یا آج کے بعد ٹیلی ویژن سے لے کر چوک پہ لگے بینر تک یہ حدیث لکھنا چھوڑ اور نہ مان, حسین منی وانا من الحسین. یہ جو کربلا میں کھڑا ہے یہ وقت کا محمد ہے, اور ہاتھ پہ کون ہے, وقت کا علی. علی اصغر کا 6 مہینے کا سن نہ دیکھ, محمد کا ہاتھ دیکھ, فخر عیسیٰ ہونا دیکھ. اور اب دیکھ وہاں 3 دن کا بولا, یہاں 6 مہینے کا ہے, 6 مہینے کا. مجھے نہیں پتا, بات اوپر جا چکی ہے, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, آخری جملہ اور ختم, تمام. کیا بولا علی اصغر؟ مقدسی صاحب بھی یہی ہے, بولا اصغر بولے. 3 دن کا عیسیٰ بولا تو اصغر کا بولا, کیا سمجھ میں نہیں آ, بولا کیا اصغر. ہر مقتل میں جملہ ہے, لعین خدا لعنت کرے یہ پسر سعد پر, اس نے لعین خدا لعنت کرے ہرملا پر, ڈھیر لعنت کرنا آج ہے اس پہ, ڈھیر لعنت ہرملا پر. اس نے اسے کہا اب ملوم حسین کے کلام کو قطع کر. میرا سوال, مقدس صاحب موجود ہے, اہل علم شخصیت ہے, ان سے لے کر اسلام آباد تک جائیں, وہاں سے لاہور تک جائیں, پورا پاکستان, ایران, عراق, حوزہ, علمیہ, ہر جگہ مجھے حسین کا وہ کلام لا دیں جو اس وقت حسین کر رہا تھا. ختم ہو گئی, ختم ہو گئی بات, وہ کلام لا دیں. میں دیکھو کراچی سے سفر کیا اور بادشاہ کا ایک ذکر بھی اسی معاملے میں, میں نے اس کو بھی وہاں سے بھی معافی مانگی آپ تک آنے کے لیے.
شاید یہی راز آپ تک پہنچنے تھے، اسی لیے 1.5 گھنٹے تک بات چلے گی. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی طبیعتوں پہ بھاری ہو گیا، لیکن یہ حقیقت واقعاً آخری جملہ حسین کا وہ کلام لا کے دو جو حسین کر رہا تھا. حسین 5 کا تمہاری نظر میں، تمہارے عقیدے میں میں تمہارا قصوروار ہوں، بچہ تو نہیں ہے نا 6 مہینے کا، اس کو پانی دے دو. کہا اگر تم سمجھتے ہو میں پی لوں گا تو لو میں رکھ دیتا ہوں. رکھا، فوراً اٹھا لیا. ابھی یہیں سے کوثر جاری ہو جائے اگر ایڑیاں رگڑیں تو اٹھا لیا. یہی ہے ٹوٹل. اس کے بعد اچھا حجت تمام کر دو بیٹا. حسین تو خاموش ہے. یہ کلام کون سا ہے جسے وہ ملعون کہہ رہا ہے اسے روک، اسے روک. یہ تو نہیں کہا نا. اچھا وہ جملہ آپ سن لیتے، کبھی ذہن میں سوال پیدا ہی نہیں کیا کہ علی اصغر تو بقول پڑھنے والے اور لکھنے والے کے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہے ہیں، خوش ہونٹوں پہ، تو اس میں کلام کی بات کہاں سے آ گئی؟ جلدی سے علی اصغر پہ تیر چلا اور شہید کر دے علی اصغر. ایسا کہنا حسین کے کلام کو قطع تھا. پتہ چلا کوئی کلام ہو رہا تھا، وہ کلام ایسا تھا کہ وہ جو تھے وہ منہ پلٹ پلٹ کر وہ آگے بڑھا، کہا جنگ ہار جائیں گے ہم. ہو کیا رہا ہے؟ جلدی کر، تیر چلا. تو آپ ذرا سمجھیں، پہلا جملہ شہزادے کا جو کہا اور میرا آج کا آخری جملہ، اس سے آگے نہیں. یہی آپ سن لیں اور شہزادے سے، بادشاہ حسین سے شہزادے کا صدقہ اپنی جھولیوں میں مانگتے رہنا. تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہے. جذب سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جذب. ایک تھال اگر آپ لیں، برتن، اس میں تھوڑا پانی رکھیں اور کوئی فوم لیں، اس کو اس تھال میں رکھنا. تھوڑی دیر بعد آپ واپس پلٹ کے دیکھیں تو پانی غائب ہوگا. غائب ہوگا پانی. کہاں گیا؟ جذب ہو گیا. کہاں؟ اس فارم میں. اب اگر میں کہوں کہ پانی غائب ہے تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں. غائب ہے، نظر تو نہیں آ رہا نا. اور اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی پانی موجود ہے، حاضر ہے، پانی موجود ہے، تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہے، نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے؟ فارم میں، اس روئی میں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے جذب کر لیا ہے. اب اگر مجھے، شاہ جی کو، آپ کو، کسی کو پانی کی طلب ہے تو کہاں جاؤ گے؟ برتن میں نہیں، فارم کے پاس. کیوں؟ پانی تو اس نے جذب کر لیا ہے. تو بس پھر سننا، حسین نے اٹھایا اپنے وقت کے علی کو، ایسے بلند کیا جیسے غدیر میں محمد نے علی کو بلند کیا، اور بے اختیار کہا وہاں تکمیل دین ہوا تھا، یہاں تکمیل کربلا ہونی ہے. علی اصغر حجت تمام کر. علی اصغر نے زبان نکالی اور نکال کے کہا تم میرے بابا حسین کے مقابلے پر آئے تو کیا لائے؟ تکبیر، اللہ اکبر. یہی کہہ رہے تھے نا وہ جب حملہ کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے. میرے بابا کے مقابلے پہ آئے، تکبیر کہہ رہے ہو، اللہ اکبر. جاؤ، آج سے تمہاری اس تکبیر کے تاثیر کو میں علی جذب کرتا ہوں. آج سے تکبیر کی تاثیر کو میں علی جذب کرتا ہوں. ہم 1400 سال سے صرف کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان سمجھ کر تکبیر لگانے والوں کو تکبیر کی تاثیر اسی لیے ہی نہیں مل رہی. کوئی جھولے تک آئے گا تو تاثیر، جھولے تک آؤ نا قبلہ تو ملے گی تاثیر. اللہ چاہیے ادھر آ جا، تکبیر چاہیے ادھر آ جا. حسین تھا جس نے فطرس کو پر دیا.
یہ حسین کا علی ہے، اس کے جھولے پر آؤ گے صرف پر ہی نہیں، بالوں پر ہی نہیں ملے گے، اس کے جھولے پر آؤ گے اللہ بھی ملے گا، اکبر بھی ملے گا، علی بھی ملے گا، اصغر بھی ملے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے اس دعا کے ساتھ۔ میرا مالک میرا مولا اس طرح کے ہزار لاکھوں جشن آپ کو منانا، آپ کو سننا نصیب فرمائے۔ میرا مالک میرا مولا شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، میرا بادشاہ جہاں جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے سب کو اپنے حفظ و امان، میرا مالک سب کو رزق ولایت عطا فرما، رزق کی 313 اقسام عطا فرما۔ میرا بادشاہ میرا مولا میرا مالک آج کے دن کا صدقہ جو بے اولاد ہیں، صدقہ شہزادہ علی اصغر کا انہیں اولاد نرینہ صالح ماتمی عزادار عطا فرما۔ میرا مالک میرا مولا آج کے اس دن کا صدقہ میرا بادشاہ حسین باب الحوائج ہیں، آپ بھی باب الحوائج ہے آپ کا بیٹا، آپ کو آپ کے اس باب الحوائج کا واسطہ، جس مومن عزادار کی جو بھی دعا ساری زندگی کی باقی ہے، آج کی اس شب کا صدقہ میرا بادشاہ تیرے شہزادے کے فضائل کے ہر لفظ پہ خوش ہوتے رہیں، آج انعام میں ان کو ان کی دعاؤں کی مقبولیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما۔ میرا بادشاہ میرا مولا اس ذکر کو ممکن بنانے والے ہر مومن عزادار کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما۔ ہر دعا کی اصل دعا میرا بادشاہ میرا مولا تبسم علی اصغر کا ظہور فرما، مسرت علی اصغر کا ظہور فرما، میرا بادشاہ کلام علی اصغر کا ظہور فرما، میرا بادشاہ میرا مولا انتظار علی اصغر کا ظہور فرما، میرا بادشاہ انتظار حسین کا ظہور فرما، میرا مالک میرا مولا جلد ظہور فرما۔ کربلا والوں کو شام والوں سے ملا، شام والوں کو کربلا والوں سے ملا۔ میرا بادشاہ میرا مولا ہر دعا کی اصل دعا میرا مالک ہم سب کا خاتمہ ولایت علی پر فرما۔ ہم جب اپنے امام کا سامنا کریں میرا بادشاہ ہمارے دامن میں ولایت علی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل